السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجہک للدین حنیفا فطرۃ اللہ التی فطر الناس جمیعا صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فآبواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے، ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بیان کیا ہے کہ جو ایمان سے محروم رہ کر یعنی کفر اور شرک کی حالت میں اس دنیا سے گئے ہوں گے، ان کا حال اس طور پر بیان کیا کہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ اگر ایک ظالم کے پاس یعنی ایک کافر اور مشرک کے پاس اگر دنیا بھر کے تمام خزانے موجود ہوں اور صرف زمین بھر کر ہی نہیں بلکہ اس کا ڈبل بھی اگر اس کے پاس موجود ہو تو وہ کل قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے وہ تمام کا تمام خزانہ دے دینا گوارا کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرے گا۔ اور یہ عذاب سے بچنا کس صورت میں ہوگا؟ کہ جب ہمارے پاس ایمان موجود ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صرف انبیاء کرام کی وہ ذات ہے کہ جن کے ایمان کی حفاظت کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ان کے علاوہ کوئی شخص دنیا میں موجود نہیں ہے کہ جس کے ایمان کی حفاظت کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لی گئی ہو۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے من بعدی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، یعنی میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد کہیں تمہارا ایمان تو خطرے میں نہیں آ جائے گا، کہیں تم اپنے ایمان سے تو ہاتھ نہیں دھو بیٹھو گے۔ نبی ہونے کے باوجود اپنے بچوں کے ایمان کی اتنی فکر ہو رہی ہے، اور یہ انبیاء کرام ہیں، نبی ہونے کے باوجود اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کر رہے ہیں، تو ہم اور آپ کو اپنے ایمان کا کتنا زیادہ جائزہ لینا چاہیے اور کتنا زیادہ اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایمان کے بچانے کے لیے اور اپنی امت کو سبق دینے کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ میں یہ دعا موجود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، حدیث نمبر 1119۔ حضرت فرماتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہم اعطنی ایمانا صادقا ویقینا لیس بعدہ کفر۔ کون دعا کر رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کر دیا گیا ہے، جو تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ افضل ہے، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ لیکن وہ کیا دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما جو سچا ہو، اور ایسا یقین عطا فرما کہ جس کے بعد میں کفر کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ کون دعا کر رہے ہیں؟ نبی دعا کر رہے ہیں، اپنے ایمان کے بچانے کے لیے نہیں، اپنی امت کو سبق دینے کے لیے کہ دیکھو جس طرح میں نبی ہو کر اللہ سے اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کر رہا ہوں، تو تمہیں بھی اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور اس کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور دوسرے مقام پر آپ نے دعا فرمائی اللہم انی اعوذ بک من الکفر، کہ اے اللہ میں کفر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ اسلام کی حالت میں مجھے موت دینا اور کل میدان محشر میں نیک لوگوں کے ساتھ مجھے جمع کرنا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایمان کا بچا کر لے جانا اس دنیا سے یہ بہت بڑا کام ہے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں
جب سے یہ اسلام اس دنیا میں آیا ہے وہی اسلام کو مٹانے کے لیے اور ایمان والوں کے دلوں سے ایمان کو نوچنے کے لیے اور کھرچنے کے لیے ایک جماعت ہمیشہ کام کرتی رہی ہے کہ مومن نام کا تو مومن رہے لیکن اس کے دل میں ایمان موجود نہ رہے۔ اس لیے بہت سارے ایسے احکامات ہیں، ہم اگر غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہر دور میں ایسے لوگ آئے ہیں کہ جنہوں نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کا اسلام سے کوئی تعلق باقی نہ رہے، نام عبدالغفار، عبدالستار، عبدالوہاب ہوگا لیکن اس کا ایمان موجود نہیں ہوگا۔ وہ کیسے کہ کہنے کو تو وہ مسلمان ہیں لیکن اگر وہ مستورات یعنی لڑکیوں کی جو حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں اگر اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ مرتد کہلائے گا۔ میراث کا جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکیوں کا بیان کیا ہے اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے وہ بھی مرتد کہلائے گا اور گنہگار کہلائے گا، فاسق کہلائے گا۔ اسی طرح اگر آگے بڑھ کر ازواج مطہرات پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے، صحابہ کرام پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے اور اسی طرح نماز اور روزے پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا۔ بعض لوگ جو مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا یہ وہ عمل کرے کہ جس کے پاس کھانے کو نہ ہو، ہمارے پاس تو کھانے کو موجود ہیں، ہم روزہ کیوں رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ نماز سے ہوتا کیا ہے، یہ تو زبردستی اپنے آپ کو تھکانا ہے۔ نعوذ باللہ اگر کسی مسلمان نے ایسے جملے کہے ہیں تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور کافر اور مرتد کہلائے گا۔ لیکن ہمارے ہی درمیان بہت سارے مسلمان مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر، سماج سے متاثر ہو کر ایسے جملے کہہ دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے آگاہ ہوں، علماء کرام سے اپنا ربط رکھیں، مساجد سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں۔ آج ہی ایک بہت اہم لاسٹ بات ہے کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ غلام احمد قادیانی جس نے انڈیا میں سب سے پہلے مہدی ہونے کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور پھر خود نبی ہونے کا دعویٰ کیا،